اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1984 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التکویر سے ہو رہا ہے۔ 30واں پارہ، 81ویں سورت 81۔ تمہیداً پھر دہرا دوں کہ یہ 29ویں 30ویں پارے کے آغاز پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں خاص طور پر کچھ واقعات کا تذکرہ آتا ہے۔ ان کی صورت یہ ہے، مثلاً اس قسم کا چاند پھٹ جائے گا، سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یا گہنا جائے گا، تاریکی چھا جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے یہ الفاظ آئیں گے ان آخری 2 پاروں میں یا ان صورتوں کے اندر۔ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر ان الفاظ کے یہ حقیقی معنی ان کو کہتے ہیں، پھٹ جانے کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ حقیقی معنی اس کے ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ حقیقی معنی لیے جائیں تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ یہ جیسا کہا جاتا ہے یا جیسا وہ قرآن میں بھی ہے، یہ طبعی کائنات، یہ فزیکل یونیورس، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہ ازلی نہ ازلی ہے نہ ابدی ہو سکتی ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے واقعات کا تذکرہ ہو کہ یوں اس طرح سے ہوگا اور یہ کائنات یوں ختم ہوگی، اگر اس کے معنی یہی لیے جائیں تو۔ لیکن میں اسے ترجیح نہیں دیا کرتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کائنات نے ایک دن ختم ہونا ہے، یہ ابدی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا بنیادی منصب انسانیت کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس کی مشکلات کا حل پیش کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ کس قسم کا نظام قائم ہوگا جس میں انسان سطح انسانیت پر پہنچ سکے گا۔ قرآن کریم کا منصب وظیفہ یہ ہے۔ تو اگر یہ ان واقعات کے متعلق یہ ہو کہ آخر میں جا کے یہ طبعی کائنات اس طرح سے ختم ہوگی، تو اس میں رہنمائی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر قرآن تو قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے۔ یہ بات آخر میں جا کے ہونی ہے، اور وہ معلوم نہیں ہے کہ اب بھی کروڑوں سال کا عرصہ ہو جب یہ چیز پیدا ہونی ہے۔ یورپ کے سائنٹسٹ ان چیزوں کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کہ جس رفتار سے سورج کی حرارت کم ہو رہی ہے، زمین کی حرکت میں فرق آ رہا ہے، کتنے کروڑوں سال کے بعد آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو اگر کروڑوں سال کے بعد وہ واقعات رونما آنے ہیں تو اس دوران میں جتنے انسان ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے ترجیحاً یہ مسلک اختیار کیا کہ عربی زبان میں بھی، قرآن کریم میں بھی ان الفاظ کے مجازی معنی بھی لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہر زبان میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں۔ مجازی معنی اگر ان کے لیے جائیں تو اس میں 2 چیزیں ہیں جو سامنے آئیں گی۔ ایک تو وہ انقلاب عظیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقا کے ہاتھوں سے حضور کی زندگی میں یا اس دور میں جسے صدر اول ہم کہتے ہیں، عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ میں جو انقلاب وہاں عرب میں آیا، ایک تو اس انقلاب کے متعلق یہ الفاظ آ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا نظر آتا ہے قرآن کی روح سے کہ اس دور کے بعد پھر کچھ وہی عہد جاہلیت کا تاریک زمانہ آتا ہے۔ وہ رسالت کے ہاتھوں یا نبوت کے ہاتھوں وہ انقلاب آیا تھا، اس کے بعد یہ تدریجاً انقلاب آئے گا، زمانے کے تقاضے آہستہ آہستہ انسانیت کو اس طرف لے آئیں گے، اور پھر وہ کوئی جماعت ہوگی جس کے ہاتھوں سے وہی دور دوبارہ آئے گا، یعنی قرآن کا دور۔ جب میں کہہ رہا ہوں وہی دور،
مساوات انسانیہ کا دور، تعظیم و تکریم آدمیت کا دور، وہ دور پھر آئے گا۔ تو یہ جو الفاظ قرآن کے آئے ہیں، ان میں ان کے مجازی معنی لینے سے ایک تو وہ انقلاب جو اس دور میں آیا تھا اس پر یہ منطبق ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایسے انداز سے کچھ کہا گیا ہے کہ دوبارہ جب یہ انقلاب آئے گا تو اس کی بھی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں قرآن نے دی ہیں کہ کس طرح سے تدریجاً وہ آہستہ آہستہ اس دور پر پھر انسانیت پہنچے گی۔ کیونکہ پہلا جو معنی ہے، یعنی آخر میں مادی کائنات نے کس طرح سے ختم ہونا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں چونکہ یہ رہنمائی کی بات نہیں تو میں وہ معنی نہیں لیتا۔ یہ جو دوسرے مجازی معنی لینے سے دو صورتوں کے یا دو انقلابات سامنے آئیں گے۔ ایک تو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں انقلاب عظیم آیا، اس کا ذکر ہے، اور پھر جب یہ دوبارہ انسانیت میں وہی دور اور وہی نظام آئے گا اس کے متعلق کہیے کہ جیسے پیش گوئی کہتے ہیں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو ان تمہیدی تعارف کی چیزوں کو سامنے رکھ دیا جائے تو قرآن کریم کے آخری دو پاروں کی، بالخصوص یہ 30ویں پارے کی یہ جو صورتیں اور آیات ہیں، ان کے سمجھنے میں پھر دقت نہیں رہتی۔ میں اسی اصول کے مطابق میں نے قرآن کو سمجھا ہے اور اسی کے مطابق اپنے درس میں سمجھایا کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ قمر جب شروع ہوئی، 54 سورت کا نمبر جو تھا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، الساعۃ۔ تو ہمارے ہاں کے عام مترجمین یا مفسرین جو ان چیزوں کو قیامت کے متعلق ہی سمجھتے ہیں تو ان کا تو وہ ہے کہ قیامت آئی، اور پھر شق القمر کا معجزہ ہمارے ہاں جو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اس کے یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو اب آپ مسلسل درس میں آ رہے ہیں کہ یہ صورتیں، یہ آیتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ در حقیقت اسی انقلاب کا ذکر ہے جو حضور کے ہاتھوں سے برپا ہوا۔ عرب جاہلیت جس کی نمائندگی قریش کر رہے تھے، ان کا اقتدار اور دبدبہ اور جلال، وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں داعی انقلاب واقعہ کے اعتبار سے بھی ایک یتیم، ایک غریب، جب آواز اٹھائی ہے تو کوئی جسے کہتے ہیں سیکنڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، یا تھے تو کوئی ایک آدھ رفیق۔ ابتدا میں کوئی جماعت بھی پیدا ہوئی تو غریبوں کی، ان کی جو غلام تھے قریش کے نزدیک جو بہت ایچ اور نیچ درجے کے قبائل سے متعلق تھے، اور چند نفوس، وہ 13 سال کا عرصہ، اور اس میں جو بدر کے میدان میں کل کائنات جو جمع ہوئی ہے تو وہ تاریخ یہی بتا رہی ہے نا کہ 313 تھے۔ کتنی رفتار سست تھی، کتنی جماعت کمزور تھی، اور مقابلے میں قریش اس دور کے عرب کے اندر تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی جنگ بدر میں جب ادھر سے وہی کل کائنات 313 تھی جو جنہیں لے کے حضور تشریف لے گئے، 1000 کے قریب قریش، اور وہاں سے وہ چلے ہوئے مکے سے مدینے کے قریب آ پہنچے ہوئے، یہ تھے مقابلے میں۔ اور پھر اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ جنگ احزاب وغیرہ، وہ تو تمام قبائل اکٹھے ہو گئے تھے مقابلے کے لیے۔ تو مخالفت میں اتنے بڑے ہجوم، اس قسم کے عساکر اور لشکر، اس قسم کے ساز و جراح ان کے پاس، اتنی بڑی قوتوں کے وہ مالک، اور دوسرے مقابلے میں یہ اس قسم کی یہ جماعت، ذہن میں ہی نہیں آ سکتا تھا کسی کو کہ یہ کامیاب ہوگی اور وہ مغلوب اور مفتوح ہو جائیں گے۔ اس دور میں یہ کہنا کہ وہ انقلاب قریب آ رہا ہے، اقتربت الساعۃ، وہ انقلاب عظیم قریب آ رہا ہے، جس میں کیفیت یہ ہوگی قمر
عربوں کا جھنڈے، جاہلیت عرب کے جھنڈے کا نشان تھا ان کا۔ اور کسی قوم یا فوج کے متعلق کہنا کہ اسے شکست ہو جائے گی، آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جھنڈا سرنگوں ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ عربوں کا جھنڈا ہے یہ قمر، جو کہا کہ انقلاب عظیم قریب آ رہا ہے، تم دیکھو گے کہ کس طرح سے عربوں کی قوت کا نشان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ کے گر جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا، یہ ہے ایک مثال۔ شق میں مانے پھٹ جانا ہے، گر جانا بھی ہے۔ قمر کو یوں لیجئے تو چاند بھی اس کے معنی ہوں گے، لیکن اگر ان کے مجازی معنوں میں لیں گے تو قمر عرب جاہلیت کی مملکت یا قوت کا نشان، یا ان کا جھنڈا شق ہو جانا، جھنڈے کا پھٹ جانا، سرنگوں ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ان کی طاقت کا مٹ جانا، ان کا مفتوح اور مغلوب ہو جانا۔ انقلاب قریب آ رہا ہے جس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہ کیفیت پیدا ہوئی چند ہی دنوں کے اندر۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پہ ہے، وہ ہے 75/9، وہ ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ وہی اگر اس کے حقیقی معنی لیے جائیں تو یہ کہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو گئے، یہ ہے جو اس کے معنی لیے جائیں گے۔ اب اس پہ پوچھئے نہ ہے کہ کس قسم کی چیزیں سمجھ میں نہیں بات آ سکتی تھی۔ پھر وہی بات کہ پھر یہی قرب قیامت میں جب یہ کائنات، طبی کائنات جو ہے یہ تباہ ہوگی، تو اس وقت کی یہ کوئی بات ہے، ایسے ہوگا۔ اگر اس کے مجازی معنی لیے جائیں، جو کہ یہ مجازی معنی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے میں اپنی طرف سے لیتا ہوں، مجھے کیا حق حاصل ہے، یہ تو عربی مبین کی کتاب ہے، عربی مبین میں ہی یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، ان کے لغات میں یہ معنی لکھے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ مفہوم لکھا ہوا ہے۔ شمس ایران کے جھنڈے کا نشان تھا، سورج، اور قمر عربوں کا نشان تھا۔ یہ عرب اور ایران والے، ان میں اتنی دشمنی تھی کہ جیسا میں نے کئی دفعہ درس میں کہا ہے، ایرانی ان عربوں کے ساتھ دوستی تو ایک طرف، جنگ کرنا بھی باعث حد تک سمجھتے تھے اپنے لیے۔ بڑا کبر و ناز تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا صاحب۔ ایسی سلطنت، مملکت صدیوں سے جس کی تہذیب چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پہ، دو ہی تو سپر پاورز تھی ساری دنیا میں اس زمانے میں، یا روم کی یا ایران کی، اور دونوں کے ساتھ ٹکراؤ تھا، عرب کی جماعت کا، حضور کی جماعت کا۔ تو شمس تھا ایرانیوں کا جھنڈا۔ ایران اور عرب میں آپس میں اس قدر بعد اور تفاوت، اور اس قدر دشمنی اور عداوت، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وقت آنے والا ہے۔ خسف القمر، پہلے تو یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ وہ گہن میں آ گیا، قمر گہن میں آ گیا، چاند گہن میں نہیں آ گیا۔ عربوں کی طاقت جو تھی وہ گہنا گئی، مان پڑ گئی، لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایران اور عرب دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب اس کے بعد کی تاریخ جو ہے، اور وہ کوئی لمبے عرصے کی تاریخ نہیں ہے، چند سالوں کے بعد کی بات ہے۔ ایران کو فتح کیا، ایران اور عرب مل کر ایک مملکت بنی۔ یہی نہیں بلکہ اور علاقے جتنے، روم کے بھی علاقے جو تھے، مصر وغیرہ کے علاقے بھی تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا۔ لیکن عرب اور ایران کی تو دونوں مملکتیں اس طرح سے ملی ہیں کہ وہ ایک ہی سلطنت، ایک ہی مملکت، ایک ہی نظام، ایک ہی خلافت جسے ہم کہیں گے، یہ ہو گیا تھا۔ عرب اور شمس اور قمر کے جمع ہونے کا یہ تاریخ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے ان حالات میں جب عرب تصور بھی نہیں اس کا کر سکتا تھا کہ ایران اور عرب کی یہ صورت ہوگی۔ اور ایران والے تو میں نے جیسا کہا ہے وہ تو ان کے کبر و ناز کے خلاف تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم عرب کے ساتھ مل کے ایک ہو جائیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں کہ انقلاب آنے والا ہے، اس میں تم دیکھو گے کہ کس طرح سے یہ عرب اور ایران دونوں ایک ہو کر ایک مملکت بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ
یہ معنی لینے سے کس طرح سے یہ چیزیں واضح بھی ہوئیں، تاریخ نے اس کی تائید بھی کی، اور اس میں کوئی الجھاؤ نہ رہا، کسی قسم کا ابہام نہ رہا۔ کتاب مبین نے اپنے معنی آپ واضح کر دیے، اس لیے کہ اس نے کہا یہ تھا کہ یہ عربی مبین کے اندر کتاب نازل ہوئی ہے، تو عربی مبین سے جب پوچھا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ قمر کے یہ معنی بھی ہیں اور شمس کے یہ معنی بھی ہے، اور پھر تاریخ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ شمس اور قمر یکجا ہو کر ایک مملکت بن گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس دور کے انقلاب کا ہے۔ اب آج جو ہمارے سامنے یہ آیت آئی ہے، یہ صورت آ رہی ہے، پہلی آیت یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عجیب و غریب سم اپ کیا ہوا ہے، تت کٹیا ہے جنہوں کہتے ہیں۔ آخری پارے میں تو خاص طور پر آیتیں ہیں 2 لفظوں کی، 3 لفظوں کی۔ جامعیت کی یہ کیفیت ہے کہ اس کو کھولتے چلے جائیے، لا انتہا معانی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی یہ آیت ہے اذا الشمس کورت، یہیں سے اس سورت کا نام تکویر ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا کسی چیز کو۔ اب شمس کا لپیٹنا، اگر تو وہ شمس سورج ہے تو یہ جو اس کی گردش ہے، تکویر گردش کو کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ معنی میں ابھی عرض کروں گا کہ وہی جو میں نے ابھی کہا ہے کہ شمس سے ایران کی علامت تھا، ایران سے مخدوع ہے یہ، لیکن گردش کے معنوں میں عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ ان میں ایسا شیڈ کا فرق ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے۔ یہ لپیٹنا جو ہے وہ خاص طور پہ جو لپیٹ ہے، اس قسم کی گردش جس طرح سے پگڑی کے پیچ کو لپیٹا جاتا ہے، وہ سارا اپنے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ نہیں ساتھ گھومتا، لیکن وہ پیچ پگڑی کے جو ہے وہ لپیٹے جاتے ہیں۔ اس قسم کے لپیٹ کے جس پہ لپیٹا جائے وہ اپنے مقام کے اوپر اسی طرح سے قائم ہو، اپنے محور کے اوپر قائم ہو، اور یوں گردش ہو لیل و نہار کی، اس کو تکویر کہیں گے۔ جیسے یہ سورج اپنی پگڑی باندھ رہا ہے، کیا بات تھی ناگوں کی، پتہ نہیں یہ قوم تھی کیا بنا تھی، کہاں سے یہ تصور لے کے آتے تھے جی۔ اس دور میں تو یہ بھی ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ گردش بھی ہو رہی ہے چاند کی یا سورج کی۔ وہاں تو وہ جو روایت والے تھے انہوں نے کہا تھا، پوچھا کہ سورج شام کو رات کو کہاں جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے عرش کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے، اور دوسری صبح پھر فرشتے کچو کے دے کے اس کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ عام ذہن تو معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث نہیں ہو سکتی نا۔ عام ذہنی سطح یہ تھی کہ اس بات اس سے زیادہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سورج اس کے بعد جاتا کہاں ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ چیز وضع کی، اور پھر جو ذہنی سطح یہ کہ جنہوں نے انتخاب کیا انہوں نے بھی اس کو یہ منتخب کر کے اپنے مجموعے میں داخل کر دیا، صحیح ترین حدیث ہو گئی جناب، اور پھر اس کے بعد ان سب نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر دیا۔ تو گویا یہ ذہنی سطح سی عام لوگوں کی، اس کے مقابلے میں یہ وحی کی چیز آ رہی ہے، قرآن کی جو آ رہی ہے، کتنا تفاوت دونوں میں نظر آ رہا ہے سر۔ لیکن زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ عرب کتنے آگے پہنچے ہوئے تھے۔ سورج کی گردش کو پگڑی کے لپیٹ سے تشبیہ دینا بڑی چیز ہے سر۔ گردش لیل و نہار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سے بڑے شاعر بھی، ہمارے اقبال نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، اس تشبیہ سے آگے نہیں جا سکے۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا ہے، معنی تو یہاں وہ مجازی لیے جائیں گے، تو شمس کے تو معنی ہی ایران ہوگا نا۔ پھر ایران کا جھنڈا لپیٹا جائے گا، بڑا اعلان عظیم ہے صاحب، ذرہ نا چیز و تعمیر بیابان نگر، بہت بڑا دعویٰ ہے صاحب۔ عرب میں اتنی سی ایک کمزور جماعت کا، مختصر سی جماعت کا، شاید ابھی اپنی مملکت بھی قائم نہ ہوئی ہوگی اگر یہ مکی آیت ہے تو، یا زیادہ سے زیادہ ہوئی تو مدینے کی شہری مملکت میں اتنی مختصر سی کمزور سی جماعت کے ایک سربراہ کی طرف سے یہ اعلان عظیم کہ عرب کا جھنڈا تو گہرایا جائے گا ہی، یہ تو مان پڑے گا ہی
ایران کے جھنڈا بھی لپیٹ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت، یہ ایسا آ رہا ہے کہ جب یہ ہوگا تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ہونے والے واقعہ کے متعلق جب یہ کہا گیا نا کہ جب یہ ہوگا تو آگے پھر آئے گی کہ بات کیا ہوگی۔ اذا الشمس کورت، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو اسلوب بیان ہے آج تک یہ طے نہیں کر پائے۔ یہ عرب اتنے بڑے بڑے ادیب عرب اور شاعروں کا تو ان کے ہاں پوچھو نہیں کہ کیا کمال تھا ان کے ہاں، نہ اس زمانے کے یہ ادیب، نہ اس کے بعد کے آج تک، نہ اس کے بعد باقی دنیا کے جنہوں نے عربی زبان کے اوپر اتنی دسترس حاصل کی، بڑے بڑے عالم عربی زبان کے ان کے ہاں موجود ہے، آج تک طے نہیں کر پائے کہ قرآن کا اسلوب بیان ہے کیا، نہ یہ نثر ہے نہ یہ نظم ہے، اور دو ہی تو اسالیب ہوتے ہیں۔ اگلے دنوں اخبار میں خبر آئی تھی، میں تو ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، کوئی امریکہ کا موسیقار تھا، اس نے کہیں کسی قاری کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی قرت کے ساتھ، اور وہیں کھڑا ہو گیا وہ، اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس شاعر کی نظم ہے یہ جو پڑھ رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ نظم پوئٹری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ تو نثر ہے۔ کہنے لگا نثر ہے اور اس طرح سے اس میں موسیقی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی نثر میں ایسی موسیقی نہیں آ سکتی، موسیقی کے لیے تو شاعری لازم ہے، نثر کا فکرہ آپ گا کے کسی طرح سے رائے نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں، اب اس کو اس کی دھن لگ گئی، اور اس نے پھر جو ان کو پتے دیے گئے تو مختلف قاریوں سے قرآن کے مختلف مقامات سنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سورہ الرحمن پہ وہ آیا ہوگا تو وہاں تو پھر اس کی نگاہ نے جھک جھک کے سجدے کر دیے ہوں گے، وہ اسی کے اوپر وہ اسلام لے آیا۔ قرآن کے اسلوب کے متعلق یہ بات طے نہیں ہے کہ یہ نثر ہے یا یہ نظم ہے، لیکن اس میں ردم اس قسم کا ہے کہ وہ موسیقار جو ہے، اور یہ جو قاری ہمارے یہاں آ کے وہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے اگر آپ کو کچھ کلاسیکل موسیقی سے تھوڑا سا مس ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس میں راگ کتنا پرفیکٹ نکلتا ہے جو یہ قرت اس میں کرتے۔ عجیب چیز ہے، کوئی نثر کی کتاب ہے، موسیقی سے تعلق نہیں، اس میں قرت سے پڑھا جا رہا ہے، موسیقی کے پورے فن پہ پورا اتر رہا ہے سر۔ مجھے کچھ ہے اس سے لگاؤ، میں جانتا ہوں کہ جس کو حجاز تک کی قرت کہتے ہیں اور جس کو مصر کی کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ کلاسیکل راگ کا ہی فرق ہے۔ حجازی قرت بھیرو راگ میں ہوتی ہے اور مصر کی قرت بھیروی میں ہوتی ہے۔ جہاں سننے والے یوں جھوم اٹھتے ہیں نا، وہ حقیقت میں اس راگ کا وہ مقام آتا ہے جس میں واقعی جھوما جاتا ہے، اور پھر یہ شاعری نہیں، یہ اسلوب بیان کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کی۔ معارف اور حقائق تو بات ہی کچھ اور ہوئی۔ میں نے اس لیے بات چھیڑی تھی کہ یہی جو 4 5 10 آیتیں ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جسے آپ قافیہ کہتے ہیں کس انداز سے آتا ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ کیا بات، کچھ سمجھ میں نہ آئے، صرف سننے سے ہی وجد آ جاتا ہے انسان کہ یہ ہے کیا، اور شاعری نہیں۔ خود صاحب کتاب، خود خدا کو یہ کہنا پڑا کہ یہ شاعری نہیں ہے، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی، شاعری اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، اور یہ اب سامنے وہ ہوں تو پوچھنا کہ حضور پھر یہ ہے کیا۔ اما تو چیزیں دیگری، بڑا عجیب لفظ ہے یہ جو کہہ گیا تھا خضر، بسیار خوباں دیدام، اما تو چیزیں دیگری، انتہا ہے کسی کے متعلق کہنے کی، جو کچھ بھی وہ کہتا وہ اس سے کم ہوتا، جو یہ کہا ہے کہ میں نے ساری دنیا کے یہ خوباں دیدہ ہوں، لیکن تو کچھ اور ہی ہے،
یہ جو چیز ہے نا یہ کچھ اور ہی ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ نثر نہیں، یہ نظم نہیں، یہ کیا ہے؟ ہر ایک نے یہ کہا ہے آج تک 1300 سال میں ادبی اعتبار سے بھی جس نے قرآن پہ غور کیا ان لوگوں نے، انہوں نے کہا یہ کہ یہ کچھ اور ہے۔ نیٹشے نے اس کو اپریشیٹ کیا، بہت بڑا جرمن فلاسفر تھا، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے، الہام کی زبان جو ہے وہ نہ شاعری ہوتی ہے نہ نثر ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ اس نے آخری اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 10 زرتشترا، عجیب کتاب، اس میں اس نے اپنے لیے ایک زبان کوائن کی ہے خود، لیکن اس زبان کے اندر نہ شعر رہا ہے نہ نثر رہی ہے، دونوں کو چھوڑا ہے تو کچھ رہا نہیں ہے۔ اس نے دونوں کو چھوڑا ہے تو وہ بھی پکار اٹھا کہ اماں تو چیزیں دیگری تو کچھ اور ہی ہے۔ یعنی انسانی ذہن تخلیقی طور پہ بھی وہ اسلوب نہیں وضع کر سکا جو قرآن کا ہے۔ اذا الشمس کورت، ایران کا جھنڈا لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر یہ جسے پیسو وائس کہتے ہیں نا انگریزی میں، مجہول فعل جسے کہتے ہیں، جس میں فاعل جو ہے کرنے والا اس کو نمایاں طور پہ نہیں بتایا جاتا، جائے گا، کھایا جائے گا، لپیٹا جائے گا، کون لپیٹے گا یہ اس میں نہیں واضح ہوتا۔ ایسے مقامات کے اوپر قرآن نے یہ فعل مجہول استعمال کیے ہیں، یہ لپیٹا جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور کرنے والے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت یہ اور ہوں، لپیٹنے کے وقت میں وہ ہو، اور جماعت وہی ہو، دوسرے لوگ ہوں، وہ کیوں نام دے کے ایسا متعین کرے؟ اس لیے ایسے مقام کے اوپر اس نے یہ پیسے وائس استعمال کیے ہیں، مجہول کیے ہیں، یہ کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، تو بڑے یقین کے ساتھ شمس کوبرت، لپیٹ دیا، اذا النجوم انکدرت۔ یہ دو تو بڑی بڑی سپر پاورز تھی اس زمانے میں، ایران اور رومن کی۔ انہوں نے عرب کے سرحدوں کے اوپر اپنے چھوٹے چھوٹے رئیس بٹھا رکھے تھے، اسٹیبلش کر رکھے تھے، ان کی ریاستیں تھی چھوٹی چھوٹی۔ یہ جو پہلے ٹکراؤ ہوئے ہیں عربوں کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے ملت اسلامیہ کے پہلے ٹکراؤ، یہی جو سرحد کے اوپر ان کے واقعہ تھے، یہ رؤوسا غسان وغیرہ جن کو کہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو یہ بڑی بڑی پاورز نہیں تھی، نہ یہ قمر تھے نہ یہ شمس تھے، انہیں ستارے کہا کرتے تھے، یہ نجوم تھے۔ عجیب قوم کی ساتھ اسی انداز کی بات کی ہے شمس و قمر کی، لیکن نہ شمس ہے نہ قمر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے، یہ ریاستیں جو ان سرحدوں کے اوپر تھی۔ شمس لپیٹا جائے گا، قمر شک ہو جائے گا، نجوم انکدرت، یہ انکدار جو ہے بکھر جانا، افسردہ ہو جانا، مان پڑ جانا، پھیکا پڑ جانا۔ طلوع سحر سے ذرا پہلے ستاروں کا ذرا رنگ دیکھیے کہ کیا کیفیت ان کی ہوتی ہے، اڑا اڑا رنگ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، مان پڑ رہے ہوتے ہیں، بجھ رہے ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے، یہ لفظ اس کے لیے آیا ہے۔ اب نجوم کا لفظ قمر اور شمس کی رعایت سے وہ نجوم، اور وہاں شق القمر، شمس کو کوبرت، نجوم کے لیے انکدرت، مان پڑ جائیں گے، پھیکے پڑ جائیں گے، افسردہ ہو جائیں گے۔ وہ تو سورج کی آمد سے پہلے ان کی کیفیت انکدرت۔ یہ ہو گئے چھوٹی چھوٹی ریاستیں، وہ بڑی ریاست، بڑی مملکت۔ چھوٹی ریاستوں کے بعد پھر خود ان ریاستوں کے اندر، خود قبائل کے اندر یہ بڑے بڑے سردار، یہ تیسرا درجہ آیا۔ جتنے قوت کے جتنے مظاہر تھے ان ایک ایک کو قرآن نے لیا ہے، سپر پاور کو لیا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی ریاستیں تھیں استعمار کے مطابق ان کو لیا ہے، پھر ان کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے
وہ سردار جو پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے تھے کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہے اپنی جگہ سے، انہیں جبال، جس کا ترجمہ پہاڑ ہے، ان کی زبان کے اندر وہ انہیں کہتے تھے جو اپنی طاقت میں اتنے مست تھے، جو کہا کرتے تھے ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ آج بھی یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، اس قسم کی آوازیں ہمارے ہاں کے گاؤں کے معاشرے میں اب بھی سنائی دیتی ہیں، پہلے تو بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتے تھے۔ جب یہ جبال جو ہیں، یہ بڑے بڑے سردار جو اپنی جگہ پہ جم کے یوں اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کون ہلا دے گا، جب اپنی جگہ سے اس طرح ہلا دیں گے کہ ریت کے تودے بن کے رہ جائیں گے سرداران قوم۔ یہ تو ہے جی اس انقلاب کے آنے کی علامات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ کے اندر آیا ان عربوں کے ہاتھوں، یعنی امت مسلمہ کے ہاتھوں، جس میں یہ کیفیتیں ماسروس شکل میں سامنے آ گئی کہ قمر بھی پھٹ گیا عربوں کا، جاہلیت کا، ان کی تو قوت ہی باقی جاہلیت عرب کی، یہ بھی تو عرب تھے لیکن وہ جاہلیت عرب کا نشان تھا، وہ ختم ہوا۔ ایران کے شمس کا جھنڈا جو تھا لپیٹا گیا، یہ جتنی سرحد کے اوپر بڑی بڑی ریاستیں قائم کی ہوئی تھی، رومنز نے بھی اور ایرانیوں نے بھی، وہ مان پڑ گئی، افسردہ ہو گئی، جھڑ گئی، اپنے مقام میں ختم ہی ہو گئی، کیونکہ سورج نکل آیا۔ بڑے بڑے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار جو اپنے مقام پہ اپنے آپ کو بڑے محکم سمجھتے تھے، وہ ہلا دیے گئے اپنے مقامات سے، ریت کے ڈھیر بنا دیے۔ یہ تو آیا جی وہ دور۔ اب میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن میں اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ قرآن نے یہ چیزیں بھی کہیں کہ یہ دور جب ختم ہونے کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی، پھر سرمایہ داری آ جائے گی، پھر دور استبداد و ملامت آئے گا، تو پھر یہ جو اسی دور کا، انسانیت کے دور کا جو آنا ہے، یہ پھر لمبا عرصہ لگ جائے گا اس کے اندر، کیونکہ یہ زمانے کی رفتار سے آگے بات چلے گی۔ ایک چیز ہوتی ہے بھائی ریولیوشن، کوئی چیز پیدا کر دینا، انقلابی طور پہ پیدا کر دینا، وہ تو الٹ کے رکھ دیتے والی بات ہے، وہ شبہ شب ہو جاتی ہے، راتوں رات بھی ہو جاتی ہے، یا چند دنوں کے اندر، چند سالوں کے اندر، تھوڑے سے عرصے کے اندر انقلاب بڑی تیزی سے آتا ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ ارتقاء کا ہوتا ہے بائی ایولیوشن جسے کہتے ہیں، وہ بڑا آہستہ آہستہ آتا ہے۔ زمانہ، تاریخ، معاشرہ، انسانوں کا رہن سہن، ان میں تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں، ذہنوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ عقل انسانی اپنے لیے ایک طریقہ تجویز کرتی ہے، جب تجویز کرتی ہے تو اس کے متعلق غلغلہ مچ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے اب نجات کی راہ پا لی ہے، اب دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل غلط بات، یہ تو بڑا ہی ناکام تھا، اس نے تو بڑی تباہیاں مچائی ہیں۔ پھر وہ اس کو چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے بعد ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، پچھلے طریقے کی جو خامیاں سامنے آتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلا طریق جو ہے وہ بھی تو عقلی قیاس کی روح سے ہی وہ تجویز کرتے ہیں۔ پھر وہ نیا طریقہ آتا ہے، اس کو آزماتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ ناکام ثابت ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک اور طریقہ تجویز کرتے ہیں۔ انسانوں کی ذہنی تاریخ یا زہر انسانی کی روح سے جو مختلف قسم کے نظام زندگی کے تجویز کیے انسانوں نے، وہ یہی تاریخ ہے کہ ایک نظام تجویز کیا، تھوڑے عرصے تک اس پہ عمل کیا، اس کی خرابیاں تباہیاں سامنے آئیں، اسے چھوڑا، پھر ایک نیا طریق تجویز کیا جس میں پہلے طریق کی خوبیاں تو لے آئے، اس کی خرابیوں کو چھوڑ آئے۔ تو یہ بتدریج آگے بڑھنے والا طریق جو ہے اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے، کیونکہ طریقہ اس کا یہ تدریجی ہوتا ہے، ارتحال کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہ آگے جب بڑھتی ہے تو پچھلے تجربے کی خوبیوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس کا ہر قدم جو ہے وہ وحی کے تجویز کردہ نظام کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، تاریخ کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے،
لیکن تاریخ کا مطالعہ اس نگاہ سے کرنا چاہیے کہ انسانوں نے عقل کی روح سے اپنے لیے کون کون سے نظام تجویز کیے، وہ نظام جو تھے انہوں نے کیا نتیجہ پیدا کیا، پھر انسانوں نے اس کے بعد کون سا نظام تجویز کیا، اس میں پہلے نظام کی خوبیاں کس طرح سے لائے، پھر اس نظام میں خرابیاں پیدا کس طرح سے ہوئیں، اور یوں بتدریج تاریخ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کے کہ ہر نیا نظام جو انسانوں نے تجویز کیا وہ ایک قدم قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے تاریخ کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے بڑی چیزیں کہہ گیا ہے، ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، عقل اور وحی دونوں ہی امیر کارواں ہیں، دونوں کا قدم منزل کی طرف اٹھ رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عقل بہیلا نہیں رود، عشق مرد کشاں کشاں۔ عقل کی روح سے اسباب و ذرائع کے ماتحت بہیلا بتدریج رفتہ رفتہ ٹھوکریں کھاتے، خون اور آگ کی خندقیں تیرتے، انسانیت کی ہڈیاں توڑواتے، کس قدر خون ریزیاں کرتے دیکھ رہے ہیں آپ۔ خون کے دریاؤں میں سے نہا کے نکلتی ہے انسانیت، عقل اس طرح سے لے جاتی ہے، اور عشق جو ہے وہ یوں لے جاتا ہے اسی طرح، اس لیے کہ وہ عقل کی روح سے بتدریج چیزیں نہیں تیار کرتا، حقائق پہلے دن سے وحی کی روح سے منکشف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر کے حقائق عقل کے تدریجی طریق کا نتیجہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جن کے اوپر سے پردہ اٹھا کے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے عشق مراد کشاں کشاں وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، بتدریج نہیں لے جاتا، بس یہ فرق ہے۔ تو اب وہ اس کے بعد وہ دور قرآن کی روح سے آ رہا ہے، جس کے بعد، اور میں اس پہ بہت پر امید ہوں کہ قرآن کی جو علامات، جو نشانیاں میں نے سمجھی ہیں، میری بصیرت قرآنی نے جو سمجھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر اگلی آیتوں میں کس انداز سے قرآن بات کر گیا ہے کہ کون سا دور دور نہیں ہے، قریب کس طرح سے ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ اس کی نشانیاں کیا بتائیں۔ اس زمانے کے عربوں کو بتایا جا رہا ہے، عربوں کے نزدیک اونٹ سب سے زیادہ مفید، قیمتی، کارآمد، لا ینفت، ناگزیر ذریعہ تھا۔ ان کی زندگی اونٹ کے اوپر تھی، معاف رکھیے جیسے میری زندگی پانی پر ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا جب وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹ بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔ عزیزان من ذرا غور کیجیے، 1400 سال پہلے عربوں سے یہ کہنا کہ اب ایسا کہ ایک دور ایسا بھی اس کے بعد آئے گا، بلکہ اونٹ ہی نہیں، اشعار کہا ہے سب سے زیادہ کارآمد اور جو قیمتی اونٹنیاں ہوتی تھیں اس کے لیے یہ لفظ آتا تھا۔ اونٹ کے لیے تو 600 سے بھی زیادہ الفاظ ہیں عربوں کے ہاں۔ تو قیمتی بہترین قسم کی اونٹنیاں یا اونٹ جو ہیں وہ بیکار ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر اطلاعات ہے یہ نہیں کہ مرمر آ جائیں گے، اونٹ کہیں ملے گا ہی نہیں، اونٹ تو ہوگا لیکن وہ ہوگا بیکار، معطل کہتے ہیں نا جس کو، وہ اسے معطل کر دیا کہ ہوتا تو ہے وہ کام پہ نہیں جاتا، وہ کیا الفاظ ہے قرآن کے۔ عربوں سے یہ کہنا کہ یہ اونٹ بیکار ہو جائیں گے، وہ زمانہ آئے گا، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ بیکار ہو رہے ہیں، اور ملکوں میں تو یہ کرو، خود اونٹوں کا جو ملک ہے وہاں بھی اب یہ موٹریں اور گاڑیاں اور جہاز اور یہ چل رہے ہیں، ہوائی جہاز، چھوٹا سا سفر بھی ہیلی کاپٹر میں طے ہوتا ہے، بڑا تو پوچھو نہیں، بڑے فخر سے سب سے بڑے سعودی عربیہ کا ہوائی جہاز کی کمپنی ہے، وہاں موٹریں چلتی ہیں، وہاں بیکار ہوتی ہیں، اونٹ کی سواری جو ہے وہ وہاں اب نظر ہی نہیں آتی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، دیکھیے کس طرح سے ہمارے زمانے کی ایک ایک علامت سامنے آتی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
یہ آبادیاں نامانوس آبادیوں کو وحوش کہتے ہیں، جیسے یہ آسٹریلیا کے پرانے زمانے کی وحشی قومیں، افریقہ کے لوگ، یہ اس طرح سے صحراؤں میں، جنگلوں میں، بستیوں میں بسنے والے، الگ الگ بسنے والے، یہ قومی حیثیت سے رہنے والے انسان تاریخ میں بھی بہت تھوڑے سے علاقے تھے جس کے اندر یہ کیفیت تھی، جس میں یہ لوگ ایک قوم کی حیثیت سے بستے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ رومن یا ایرانی وغیرہ قوم کی حیثیت سے بستے تھے۔ عربوں کے ہاں صرف قبائل تھے، باقی ان کے ہاں بھی قومی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ ان کے ہاں کی کٹھے ہو کے رہنا، ایک کمیونٹی کی طرح سے، بڑے پیمانے کے اوپر ایک نیشن کی طرح سے اکٹھے ہو کے رہنا، یہ قومیں کہ جو نامانوس تھی اس طرز زندگی سے، ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ابھی کل تک ہمارے ہاں یہ صورت تھی۔ افریقہ کے قبائلی ان کو وحشی کہتے تھے، باشندے آسٹریلیا کے، ہمارے ہاں کے بھی یہ خانہ بدوش وغیرہ قسم کے جو آبادیاں تھیں الگ الگ رہنے والی، ان آبادیوں میں بالخصوص یہ افریقہ کی آبادی تو ہمارے سامنے یوں آئی ہے کہ بالکل بکھرے ہوئے منتشر صحراؤں کے اندر بسنے والے، ان میں بھی قومی حیثیت سے بسنے کا اب انداز پیدا ہو رہا ہے۔ وہ قومیں بن گئی ہیں، قومیں بنی ہیں، ان کی الگ مملکتیں بن گئی ہیں، مملکتوں کے زمرے میں شمار ہونے لگ گیا ہے، یو این کے اندر اپنی سیٹ لے رہے ہیں۔ کل تک جن کا ابھی نام بھی نہیں تھا، بعض مملکتیں ان میں ایسی وجود میں آتی ہیں جن کا نام تلاش کرتے ہیں، وہ باقی دنیا سے کہتے ہیں کہ سانو دسیو کاکا جمے آگا نہ کی رکھیے، نام پوچھتے ہیں۔ یعنی اتنے نامانوس تھے وہ اجتماعی زندگی سے کہ تصور میں بھی نہیں ان کے آتا تھا۔ اس دور کے اندر تو مشکل اب ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اسی طرح سے اجتماعی زندگی سے نامانوس ہوں، ورنہ وہ بھی سارے اجتماعی زندگی سے مانوس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب یہ اس طرح سے نامانوس اجتماعی زندگی کے یہ افراد جو ہے یہ اکٹھے ہو کے قومیں بننی شروع ہو جائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن اور کس دور کی یہ علامات بتا رہا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس زمانے کے عربوں کے ہاں سمندروں میں کشتیاں چلتی تھی نا، اتنا بڑا سمندر، اس کے اندر وہ اتنی سی بات بان والی کشتی، کوئی یہاں کوئی وہاں، بڑی بڑی مملکتوں کی بھی تو کشتیاں ہی تھیں۔ اتنے سمندر میں اگر 10-20 کشتیاں بھی ہوں تو وہ بات کیا بنتی تھی، نظر ہی نہیں کہیں آتی تھی سر۔ کہا اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ سمندر بھرے ہوئے ہوں گے جہازوں سے۔ بہار سمندروں کو بھی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں سمندروں کے کنارے پہ جو بستیاں بسی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو بھی کہتے تھے۔ اس زمانے میں جب وہ سمندر میں کشتیاں ہی کہیں بعد بعد ایک ایک دو دو جاتی تھی تو کنارے پہ بستیوں نے بس کے کیا کرنا تھا۔ جب موجودہ دور میں اب آپ دیکھیے سب سے بڑی اہمیت سمندر کو حاصل ہو گئی ہوئی، ساری دنیا کا کاروبار سمندر پہ چل رہا ہے، سمندر کے کنارے کی بستیاں ممتاز ترین بستیاں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ جب سمندر بھرے ہوئے ہو جائیں گے کشتیوں سے، جہازوں سے، اور ان کے کنارے کی بستیاں بہت زیادہ آباد ہو جائیں گی، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کیا بات ہے، قوم بھی بنے جسے مینز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں، مواصلات، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ تعلق رابطہ قائم کرنے کے ذرائع۔ ہماری زندگی میں اس سے پہلے ذرائع کیا تھے؟ پوسٹ آفس کا کوئی ایک کارڈ، اور پوسٹ آفس کہاں ہوتے تھے؟ یہ آپ احباب تو لاہور والے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم سے پوچھئے کہ ہم گاؤں والے تھے، 10-10 میل پہ سے جا کے تو پوسٹ کارڈ لینا ہوتا تھا۔ ہفتے میں ایک بار کہیں وہ چٹھی آیا کرتا تھا، ہرکارا چٹھی سان۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں گاؤں بہرحال 10-20 میل کے فاصلے پہ ہوتے تھے، جہاں یہ صورت نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کا، مواصلات کے ذرائع ہی نہیں تھے۔
آج کیفیت یہ ہے، اپنے گھر میں اپنی میز پہ بیٹھے ہوئے لندن میں آپ بات کر رہے ہیں جیسے دوسرے کمرے میں بات ہو رہی، یہ اپنے ہاں کی ٹیلی فون کا ذکر نہیں کر رہا، آپ یہ کہہ دیں گے ذرا کر کے تو بتاؤ، یہ وہ ٹیلی فون بگڑنا تو ایک طرف، ایسے بھی گھر میں ہے کہ گھر کے آدمی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے یہ ان کی بات نہیں کر رہا، مینز آف کمیونیکیشن اتنے زیادہ کہ چاند پہ گیا ہوا جو ہے وہ زمین والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، باتیں ہی نہیں کر رہا۔ اس نے زمین والے میں وہ جو پہلے گئے تھے ان کے زمانے کا واقعہ اب تک یہ مجھے یاد ہے، لکھ کر رکھا ہوا، اس نے کہا کہ تو فلاں سے فلاں وقت کے لیے سو رہا تھا، یہ زمین والا اس کو کہہ رہا ہے چاند کے جہاز میں جو تھا، ابھی چاند کے اوپر نہیں اترا ہوا، چاند کے جہاز کے اندر جو تھا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح سے، یعنی یہ بات کہ وہ سو رہا ہے کیسے تم نے بات کی؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے جو نبض کی بیٹنگ ہے پلس کی، کہ یہ ریکارڈ ہوتی ہے، جاگنے والے اور سونے والے کی بیٹنگ میں فرق ہوتا ہے، اتنا عرصہ اس کی نبض جو تھی وہ اس رفتار سے چلی تھی جس رفتار سے سونے والے کی چلتی ہے، اس لیے میں نے اسے کہا تھا تو سو رہا تھا، اور وہ سچی بات تھی۔ یعنی کمیونیکیشن کی کیفیت یہ ہے کہ چاند میں بیٹھا ہوا یا خلا کے اندر جو جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا بھی پتہ چل رہا ہے نیچے والے کو۔ وَذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ الگ الگ افراد جو ہیں وہ جڑ کے ایک ہو جائیں گے، اللہ خدا ہی کہہ سکتا تھا اس دور کے اندر۔ پھر عربوں کے دور کے اندر تو میں نے کہا ہے کہ وہ چٹھی رسانی اور یہ بھی صحیح ہے، تو ہمارے ہاں انگریز کے زمانے کی بات ہے، اس سے پہلے تو ہمارے ہاں بھی نہیں تھی، اور عربوں کے ہاں تو کل تک ابھی یہ بات نہیں تھی کہ کہیں کو چٹھی لے کے چلا جائے، وہاں ان سے یہ کہنا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ آگے بات وہ آتی ہے کہ بڑی اہم بھی ہے، بڑی نازک بھی ہے، عقلی اعتبار سے بھی بڑی عظیم ہے اور جذباتی اعتبار سے بھی بڑی شدید ہے۔ اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وقت 2-1 منٹ کا ہی ہے، بات کو چھیڑ کے درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے دور کی سب سے اہم بات ہے جو آگے آ رہی ہے، تفسیر اور تشریح بعد میں عرض کروں گا۔ عربوں کے ہاں بیٹی کا پیدا ہونا، اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کا مقام ان کے ہاں کیا تھا۔ بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد فوری زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، یہ تھا مقام عورت کا عربوں کے ہاں۔ اس مقام پہ قرآن اس لڑکی کو نہیں صرف دیتا جس کو گاڑ دیا جاتا ہے، بات عورت کی کرتا ہے کہ جس کے مقام کے لیے اس سے بہتر تصویر کشی نہیں ہو سکتی کہ اس لڑکی کا ذکر کیا جائے جس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اس لیے کہ مردوں نے ہمیشہ عورت کو زندہ گاڑا ہے، وہ عرب کی عہد جاہلیت ہو یا آپ کا دور تمدن ہو، کوشش یہی کی ہے کہ اس کو زندہ گاڑ دیا جائے۔ اور پوچھئے نہیں کہ قرآن اس بات کو کس انداز سے بیان کرتا ہے، کی تنگی کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ بات چھیڑ کے چھوڑنا نہیں چاہتا، اسے پھر آئندہ ہی بیان کیا جائے گا۔ سورہ التکویر کی آیت 7 تک ہی ہم آئے، 8ویں آیت سے آئندہ دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔